انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ میں ماندا ہے کچھ لوگ کہندے کہ بور کر کے سیدھا بارش دا پانی تھلے پا دو، انہاں دی نیت چنگی ہونی ہے لیکن یہ کام چنگا نہیں ہے۔ اسی قدرت سنبھالن دی گل کریے، قدرت دے وچ دخل دین دی گل نہ کریے۔ ایک پانی جڑا زمین دی اوپرلی سطح تے گریا وہ کئی مہینیاں چ ہولی ہولی پاک ہوندا صاف ہوندا بالکل شدھ ہوندا نیچے پہنچدا ہے۔ اسی سیدھا ہی بور کر کے کیمیکل والا پانی، کھیتاں دا پانی، گندا پانی، بارش دا پانی، پیراں والا پانی وہ سیدھا ہی تھلے بھیجن ڈے ہیں تاکہ جڑا نیچے چنگا پانی بچ گیا وہ بھی جلدی خراب ہو جائے۔ انہوں کہندے اپنے پیراں تے آپ کلاڑی مارنا۔ اس لیے اگر کام ہی کرنا ہے، پانی بچانا ہی ہے تو اس پانی نو خراب کرن دی کوشش نہ کرو جڑا تھلے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ہمیں اس بات کا۔ اب اندازہ لگائیں 1450 سال پہلے پانی کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ سمندر مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے جہاں ہم جا کے فلائٹیں اترتی ہیں؟ دریائے فرات، دریائے نیل جیسا طاقتور دریا جو آج بھی پوری دنیا کا جو سب سے بڑا کوریڈور ہے جس کے اندر سے بحری جہاز جاتے ہیں ساری دنیا کا سامان لینے، وہ عرب کی زمین کے اوپر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا جب دریا کے کنارے بھی بیٹھو تو پانی اتنا سا استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا نام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، دین کا نام صرف ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، دین کا کام یہ بھی ہے کہ یہ جو قدرت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہاں میں مان لیا کہ آپ اس کو سدھار نہیں سکتے، آپ اس یہاں پیڑ پودے نہیں جانے لگا سکتے جا کے، آپ کچھ نہیں، آپ پانی تو بچا سکتے ہیں، آپ کوڑا تو نہیں آپ کوڑا باہر پھینکنے سے تو بچ سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلتے ہوئے دھواں اڑانے سے تو رک سکتے ہیں، آپ کاغذ پولیتھین کے جلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ گندگی پھیلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ معاشرے میں صفائی کرنے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو پاک رہتا ہے۔ پاکی کا تصور بھی دے دیا، اور آپ یقین مانیں صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ صاف کپڑے پہن لینا اور بات ہے، ان کپڑوں کا پاک ہونا اور بات ہے۔ رسول اللہ نے دونوں باتیں کی، پاکی کا بھی حکم فرمایا، صفائی کا بھی حکم فرمایا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائی، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ مذہب کے نام پر لوگ ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں، مان لیا کہ ٹھیک ہے ووٹ بھی ضرورت ہے انسان کی، لیکن پہلے جس جہان میں رہنا ہے، جس زمین کے اوپر رہنا ہے، جس سے سارے مل جل کر ایک ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اسی زمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زمین کے ساتھ دھوکہ دینا بند کرنا ہوگا۔ اگر یہ ناراض ہو گئی تو پھر اللہ کو حکم دے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتی مجھے حکم دیجئے یا اللہ کی میں اب ان کو اپنے اندر لے لوں۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، چرندے پرندے اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے یہاں جو تہوار ہے بسنت کا یا یہ گڈے اڑانے کا جو تہوار ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایسی ڈور خرید کے لا رہے ہیں، بے شمار پرندے بھی زخمی ہو رہے ہیں، انسان بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسی خوشیوں کو کیا کرنا جو دوسرے کے گھر میں جنازے تیار کر دے؟ اسلام نے ان تمام خوشیوں کو حرام قرار دیا جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں، جو دوسروں کو دکھ درد دینے والی ہوں، جو زمین کے ساتھ دھوکہ کرنے والی ہوں، جو ہوا کے ساتھ دھوکہ کرنے والی ہوں۔ اپنے اندر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دین عطا کیا ہے۔ یہ دین صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ دین زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہے۔ اگر اس دین پر چلنا ہے تو دنیا کے تمام کاموں میں اپنی حصہ داری ڈالنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے
ہم کسی جگہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بات کو. نظر انداز کرنا حرام ہے. کوئی سامنے مسئلہ آ جائے، کوئی وقت پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی دوست پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی عزیز پر کوئی پریشانی آ جائے، کہیں پر ماحولیات سے غنڈہ گردی ہو رہی ہو، کہیں پہ پانی کو گندلا کیا جا رہا ہو، کہیں درختوں کو کاٹا جا رہا ہو، کہیں پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہو، پھر بولنا ضروری ہے، خاموش رہنا حرام. اگر زندہ ہیں تو کچھ کیجئے، اور اگر بس اپنی موت کا انتظار ہے تو پھر ساری زندگی جینا پڑتا ہے ایک دن مرنے کے لیے. اور مرنا تو سب نہیں ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن مرنا اس کا ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ یاد کریں کہ اچھا کچھ کر کے گیا ہے جی، کہ کچھ کر کے گیا، کوئی گیا ہے اس دنیا سے، کوئی پیچھے اچھے لفظوں سے یاد کرنے والے ہوں. اس لیے اپنے اعتراف کے اندر نگاہ ڈالیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں صفائی ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ صفائی ہونی چاہیے. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پانی صاف ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پانی کی ناقدری تو نہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اس طرح تو نہیں آگ جلائی جاتی جس کا دھواں آسمان کو خراب کرتا ہو. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں اتنی زور سے ہم ڈیک یا کوئی باجا یا کوئی چیز تو نہیں بجاتے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو. یہ اپنی چاروں طرف اس وقت دیکھنا ہوگا. اور اپنے دائرے کو اگر ہم اپنے دائرے کو صاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا صاف ہونی شروع ہو جائے گی. دوسروں کا انتظار مت کیجئے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا. حکومتیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہیں. یہ بھی یاد رکھے بات، کوئی بھی سرکار ہو وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہے، وہ اچھے اسپتال بنا سکتی ہے، وہ معاشرہ نہیں بنا سکتی، وہ سماج نہیں بنا سکتی. سماج تو ہم سب لوگوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے، ہمیں خود مل کے ایک اچھا سماج بنانا ہوگا، ہمیں مل کے ایک اچھا ماحول تیار کرنا ہوگا، ہمیں مل کے ایک پاکیزہ صفائی والی زندگی میسر کرنی ہوگی. اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. حکومت کوڑے کا ڈبہ لگا سکتی ہے، اس میں کوڑا آپ نے ڈالنا اور نہیں ہونے دینا. تو مسلمان بھی ہو اور صفائی کی طرف توجہ نہ ہو. پتہ آج کل کی کہندے جناب بندہ بہت پہنچیا ملانگ ہے جی. اچھا ملانگ ہے، وہ ملانگ کیوں ہے؟ آخر جی یہ 15-20 دن منہ ہی نہیں دھوندا، اللہ اللہ ہی کرتا رہا. ملانگ نہیں، ناپاک ہے. نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا، جو اس کو نہیں مانتا وہ کیسا ملنگ ہو سکتا ہے؟ جو چرس کے سوٹے لگاتا ہو، لوگوں کو بھی پلاتا ہو، خود بھی پیتا ہو، وہ ملنگ ہوتا ہے؟ ملنگ وہ ہوتا ہے جو 5 وقت وضو کرتا ہے، جس کے کپڑے پرانے ہوں، ان پہ پیبند لگے ہوئے ہوں، وہ بوسیدہ ہو گئے ہوں، لیکن صاف ستھرے ہوں. وہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس کو ملنگ کہنے ہیں. ایسے زندگی کے اعتبار طے کیجئے میاں صاحب. زندگی گزارنے کا کوئی شیڈیول بنائیے، کوئی طریقہ طے کیجئے. جانوروں کا بھی ایک اصول ہے. کبھی سنا کہ جنگل میں سے کوئی جانور باہر آ گیا اور انسانوں پہ حملہ کر دیا؟ انسانوں کو ہی سنتے ہیں کہ جنگل میں جا رہے ہیں جا کے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنی حد میں رکھا. پانی اگر گلاس میں ہے تو اچھا ہے، اگر گر جائے گا تو قالین خراب کر دے گا. دریا میں تو ہے اچھا ہے، اگر کنارے توڑ کے باہر نکلے گا تو سیلاب آ جائے گا. ہوا اگر اپنی روش میں چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بے روش چلے گی تو طوفان آ جائے گا. بارش کے قطرے صحیح گر رہے تو اچھی بات ہے، اگر موسلا دھار ہوگی تو بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی. لیکن یہ قدرت جو ہے یہ اپنے حصے کی حد بندی تب توڑتی ہے جب ہم اس کو مجبور کرتے ہیں حد بندی توڑنے پر. ریموٹ اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہے. تو ابتدا کیجئے انشاءاللہ. گھروں میں پودے لگاؤ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. پانی کو کم استعمال کرنے کا رواج ڈالو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
ماحول کو آواز سے پاک کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کلا قورمہ بریانی دوا زردہ کھانا ہی سنت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے ہیں ہر ایک مسلمان کو ان کی اتباع کرنی اور پھر دنیا کو ان کاموں کے بارے میں بتانا کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس طرح کی ہو، چاہے کوئی مانے نہ مانے۔ ہمارا طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔